ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج ماں باپ بوجھ ہو گئے۔ آج ماں باپ لوگوں کے حوالے سے ان کو گھر کا کچرا سمجھنے لگے، ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے۔ اس لیے آج کل کے نوجوان لڑکے سوچتے ہیں ارے ان کی کیا، اپنے دوستوں کو اہمیت دیں گے، ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں باہر والوں سے جب بات کریں گے عزت کے ساتھ، ماں باپ سے بات کریں گے جھڑک کر۔ قرآن کہتا ہے ان کو نہ جھڑکو، ان کی بے عزتی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، غریب نواز اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا ہمارے دور کا، اور وہ بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاپی، گنہگار، بدکار، سیاہکار وہ جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں میں جنت کا لباس پہن کر کے ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے خواب کی حالت میں اس سے پوچھا کہ اے جوان، ہم تو تجھے جانتے ہیں کہ تو مجرم تھا، تو پاپی تھا، تو گنہگار تھا، تو بدکار تھا، مگر تو جنت کے باغوں میں دکھ رہا ہے، ہم تجھے جنت کے باغوں میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر تجھے جنت کے باغوں میں ہم حاجی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ تو نے کبھی حج نہیں کیا اور تجھے کبھی حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حاجیوں کو جہاں رکھا جاتا ہے ہم تجھے وہاں دیکھ رہے ہیں، جنت میں حاجیوں کا جو ٹھکانہ ہے اس میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان نے خواب دیکھنے والوں کو جواب دیا، اے خواب دیکھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں کہ جنت میں میں کیسے آ گیا جبکہ میں گنہگار تھا، میں پاپی تھا، میں سیاہکار تھا، میں بدکار تھا، اور میں نے حج بھی نہیں کیا، اور حاجی کی حیثیت سے میرے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میری عادت تھی کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا اپنی ماں کے قدم کو چوم کر کے نکلتا تھا، ماں کی دعاؤں کو لے کر کے نکلتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں جو ماں باپ کے قدم یا ہاتھوں کو چومتا ہے اللہ اس کو 1000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج کل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہیم قائم کیے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں، پیر تو چومے جا سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے، بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے۔ ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں، میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے، اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، سوچا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے، اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے۔ میرے عزیز، انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں، لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو،
जो दीन सिखा रहा है जब उसी में दीन नहीं, इसलिए कि इंटरनेट पर बहुत सारे यहूद और नसारा की वेबसाइट मौजूद है और वो दीन के नाम पर तुम्हें गुमराह करते, तुम्हें क्या पता। इसलिए होशियार रहो। मेरे इमाम ने एक सदी पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हाथ पैर चूमने का सबूत हदीस में कहा, तो आओ सुनो अबू दाऊद शरीफ, ये 6 वो मुस्तनद किताबें जिनको लोग सियाह सित्ता कहते हैं, हालांकि और भी किताबें मुस्तनद है, लेकिन लोग जिसके बारे में खूब चर्चे कर रहे हैं कि यही मुस्तनद है, यही मुस्तनद का, चलो यही मुस्तनद, उन्हीं 6 में एक अबू दाऊद शरीफ भी है। उसमें मौजूद है कि एक वफ्द रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, मेरे आका की बारगाह में आया, तो उस वफ्द की मौजूदगी में एक मंजर हो गया, बड़ा खूबसूरत मंजर, हुस्न इत्तेफाक से कि बकरियां मेरे आका को सजदा कर रही थी, जानवर मेरे आका को सजदा कर रहे थे। मेरे इमाम कहते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। तो क्या देखा उस वफ्द ने कि बकरियां और जानवर मेरे आका को सजदा कर रहे हैं। कि अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस में है कि वो जानवरों को जब उस काफले वालों ने, कबीले वालों ने सजदा करते देखा तो उन्होंने अर्ज किया, वो नए नए मुसलमान हुए थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जानवर तो आपको सजदा करें, क्या हम सजदा ना करें? हमारी पेशानियां नहीं मचलती, हमारे इश्क वाली पेशानियां, कि आपको सजदा करें? हुजूर हमें सजदा करने की इजाजत दे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हाथ और पैर चूमने की इजाजत दे दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दी, उन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ भी चूमे और रसूलुल्लाह के पैर भी चूमे। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस में मौजूद है। तो ये चूमने का जिक्र सियाह सित्ता में है, हालांकि लोग इस पर बड़े चिरागपा होते हैं, मगर रसूलुल्लाह के नाम पे अंगूठे चूमने की बात आए तो लोगों को तकलीफ है, मगर आजकल वो भी अपने मौलवियों के हाथ चूम रहे हैं। ये चीजें अब जो है वो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीजें अब ओपन हो रही हैं कि हर एक कोई ना कोई चूमने वाला जरूर है। बस बात इतनी है, कोई अपने मौलवी से प्यार करता है तो उसको चूम रहा है, और हम आमिना के लाल से प्यार करते हैं तो उनके नाम पर चूम रहे हैं। ये किस्मत की बात है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गरीब नवाज फरमाते हैं कि उस जवान को जब ख्वाब में देख करके पूछा कि तू हाजी की हैसियत से जन्नत में दिख रहा है जबकि तू गुनहगार था, तो उसने कहा मैं घर से निकलता था तो अपनी मां के पैर चूम करके निकलता था, तो मेरी मां दुआ करती थी, मेरे बेटे अल्लाह तुझे हाजियों के साथ जन्नत अता करे। तो ये मेरी मां की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमाया और हाजियों के साथ मुझे जन्नत अता फरमा दी। तो गरीब नवाज फरमाते, माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। अल्लाह हम